السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست شارق خالد اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ پاکستان نے یو ایس اے کو ہرا کر اپنا 2024 کے T20 ورلڈ کپ کا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ جب پاکستان یو ایس اے سے 2024 کے ورلڈ کپ میں ہارا تو ایک بہت ہی بے عزتی ہوئی تھی پاکستان کی، اور اس کے بعد پھر پاکستان انڈیا سے بھی ہار گیا اور پھر پاکستان کا ورلڈ کپ کا سفر وہیں پہ ختم ہو گیا۔ لیکن دو بیک ٹو بیک میچز جیتنا، اور خاص طور پہ جو دوسرا میچ پاکستان نے جس طرح سے جیتا ہے، تو پاکستان کے لیے آگے فردر ورلڈ کپ میں بھی یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ آج کے اگر میچ میں بات کروں تو آج کے میچ پر یو ایس اے نے پہلے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان کی طرف سے اچھا سٹارٹ ہوا، لیکن سائم ایوب اگین وہی 19 رن بنا کر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے 17 گیندوں پر، کچھ خاص وہ کر نہیں پائے۔ اس کے بعد صاحبزادہ فرحان اور بابر اعظم کی بڑی ہی زبردست پارٹنرشپ لگی۔ صاحبزادہ فرحان نے 73 رنز کی ایک بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اننگز کھیلی، اور اس کے ساتھ بابر اعظم سٹارٹ میں تو وہ تھوڑا سا سلو کھیل رہے تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ایکسلریٹ کیا اپنی اننگز کو، 46 رنز انہوں نے بنایا بابر اعظم نے صرف اور صرف 32 بالز پر 144 کا اسٹرائک ریٹ کی ایک تو بڑی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں پہ، تو بابر اعظم نے ایک اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ جو ہے آج رنز کیے، اور پہلے وہ تھوڑی ان کی سنگل نکال رہے تھے، تھوڑا سیٹل ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد جنہوں نے چارج کیا 3 چوکوں اور 1 چھکے کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑی ہی زبردست اننگز کے لیے 46 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر محمد نواز آئے، ان کو آج پروموٹ کیا گیا تھا، محمد نواز کی اگر میں بات کروں تو صرف 6 رن بنا سکے۔ محمد نواز کو آج تک میں نے آکستنے کے میچ میں نہ کہا، تو محمد نواز کو سوائے وہ انڈیا کا اگینسٹ جو انہوں نے ایشیا کپ میں اننگز کھیلی تھی 42 رنز کی، اس کے علاوہ میں نے ان کو کسی بھی میچ میں، کسی بھی آئی سی سی ٹورنامنٹ میں، کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹ میں میچ وننگ پرفارمنسز کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ٹھیک ہے اگر وہ بالنگ کے ساتھ کلک کر رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹنگ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شاداب خان کی بات کروں، شاداب خان نے آج بہت ہی بریلینٹ آل راؤنڈ پرفارمنس دی ہے۔ جب پاکستان تھوڑی لڑکھڑا رہی تھی پاکستان کی ٹیم، تب انہوں نے تیز جو ہیں وہ 30 رنز کیے صرف 12 بالوں پر، اور ان کا اسٹرائک ریٹ بھی اچھا تھا، 250 کا اسٹرائک ریٹ تھا، آلموسٹ 250 کا اسٹرائک ریٹ تھا، تو بڑی ہی زبردست جو ہے وہ 250 3 چوکا اس طرح کا اسٹرائک ریٹ تھا، تو انہوں نے بڑی ہی زبردست اننگز کھیلی، اور ان کی ہی اننگز کی بدولت پاکستان جو ہے وہ 190 کے اسکور تک پہنچا۔ یو ایس اے کی اگر میں بالنگ کی بات کروں، یو ایس اے کی بالنگ میں اگین وین شیلوک نے بڑی ہی زبردست بالنگ کی۔ انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ بھی 4 اووروں میں 25 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کی تھیں، اور آج پاکستان کے اگینسٹ بھی انہوں نے 4 اووروں میں 25 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ شیلوک نے اگین بڑی ہی زبردست بالنگ کی، بڑی ہی سینسیبل طریقے سے بالنگ کی، اور بڑی ہی سینسیبل طریقے سے جو ہے وہ وکٹیں لیں۔ اور اگر میں اس کے بعد سوربھ نیتروالکر کی بات کروں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ پچھلے میچ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کی یو ایس اے نے ان کو آج کے میچ میں بھی کھلایا ہے، اور اس کے برعکس اگر میں علی خان کی بات کروں تو علی خان نے جو ہے وہ بڑی ہی اچھی پرفارمنس دی تھی، 2 اووروں میں 13 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی تھی۔ تو مجھے اس چیز کی بڑی حیرانی ہوئی کہ علی خان کو ڈراپ کر کے سوربھ نیتروالکر کو جو ہے وہ لانا، اس چیز کی مجھے لاجک بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، اور میرے حساب سے جو ہے علی خان ایک سمارٹ بولر ہے، اور ایک اچھی اس کو لائن اور لینتھ کے ساتھ پتہ ہے کہ میں نے کس لائن پہ کس بال پہ مجھے وکٹ ملے گی، کس بال پہ مجھے چھکا پڑے گا۔ تو مجھے جو ہے ان کا یو ایس اے کا یہ والا ڈیسیجن بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نیتروالکر کو پچھلے میچ میں بھی انڈیا کے 65 رنز پڑے تھے، اور آج کے میچ میں بھی ان کو 40 رن پڑے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے آج کے میچ میں کھلانا عقل مندی کی بات تھی۔ بہرحال اگر میں ہرمیت سنگھ کی بات کروں تو ہرمیت سنگھ کو بھی آج بڑے رن پڑے ہیں، 4 اووروں میں 41 رن دے کر انہوں نے 1 وکٹ حاصل کی ہے۔
اس کے علاوہ محمد محسن نے 4 اووروں میں 31 رن دے کر جو ہے وہ 1 وکٹ حاصل کی ہے۔ تو اگر میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان کی بیٹنگ میں، تو سائم ایوب کی اگین میں وہی اگر بات کروں گا کہ جو پچھلا جن کی چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، سائم ایوب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ ان کی 21 کی ایوریج اس فارمیٹ میں 136 کا اسٹرائک ریٹ ہے، اور انہوں نے 61 میچز میں جو ہے کوئی 1200 کچھ رنز بنائے ہیں۔ تو مطلب جتنا ان کو ہائپ پاکستان میں ملی ہوئی ہے، تو میرے حساب سے ان کو تو اننیسیسری ہائپ ملی ہوئی ہے۔ مطلب آپ ان کے پہلے میچ کی شاٹ دیکھ لیں، فارغ شاٹ کھیل کے وہ آؤٹ ہوئے، نو لک کے چکر میں دوسرے میچ کی شاٹ دیکھ لیں۔ مطلب ان کی بیٹنگ میں ہمیں جو ہے وہ صرف کہتے ہیں کہ بھائی میں مطلب ہر بال کی طرف جاؤں، وہ سینسیبل طریقے سے اس کی بیٹنگ میں مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو نظر آنی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر میں صاحبزادہ فرحان کی بات کروں، صاحبزادہ فرحان بہت ہی سینسیبل طریقے سے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، اور صاحبزادہ کا رنز کرنا پاکستان کے لیے بڑی ہی فائدہ مند بات ہے، کیونکہ پہلے میچ میں بھی اس نے رنز کیے 47، دوسرے میچ میں بھی اس نے 73 رنز کیے۔ تو یہ پیس لے کے چلنا رنز کا، اور یہ فارم لے کے چلنا پاکستان کے لیے بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ صاحبزادہ فرحان کا اس فارم کے ساتھ جو ہے آگے جو نیکسٹ بڑا میچ ہے انڈیا کے اگینسٹ، تو انڈیا کے اگینسٹ یہ فارم لے کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کی بات کروں، بابر اعظم کی اگر میں بات کروں تو بابر اعظم پچھلے میچ میں 15 رن بنا کر آؤٹ ہوا تھا 18 بالوں پر، لیکن اس میچ میں بڑا ہی زبردست انہوں نے کم بیک کیا۔ شروع میں جو ہے وہ تھوڑے سلو چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنی اننگز کو ایکسلریٹ کیا، مطلب چوتھا گیئر لگایا اپنی اننگز پہ، تو 46 رن بنایا، 46 رن صرف 32 گیندوں پر، اسٹرائک ریٹ بھی جو ہے 144 کا تھا۔ تو اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے جی کہ چھوٹی ٹیم تھی اس کے خلاف کر دیا۔ نہیں بھائی صاحب، اس چھوٹی ٹیم نے آپ کو پہلے ورلڈ کپ میں بھی ہرایا تھا، اس چھوٹی ٹیم نے انڈیا کو جو ہے وہ ٹف فائٹ دی تھی۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی، ٹھیک ہے ان کی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن بابر اعظم کا 46 رنز کرنا پاکستان کے لیے اگین بہت اچھی بات ہے۔ اور آگے سب سے بڑا میچ جو انڈیا کے اگینسٹ آ رہا ہے، تو اگر بابر اعظم یہی فارم لے کے یہی اچھی بیٹنگ جو ہے انڈیا کے اگینسٹ بھی کرتا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ میچ جیت سکتا ہے۔ شاداب خان اگین آل راؤنڈ پرفارمنسز، ہم نے ان کی سلیکشن بھی، تو میں نے خود بڑی تنقید کی تھی کہ وہ ایک پروسیس کے تھرو نہیں آئے، وہ ایسی ہی ٹیم میں آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد سے جو ان کی پرفارمنسز آ رہی ہیں پاکستان ٹیم کے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو جس پروسیس کے تھرو آئے ہیں وہ غلط ہے۔ اب یہ جو پرفارمنس ہو رہی ہیں، اب یہ پاکستان کے لیے ہی فائدہ ہے۔ 30 رن بنائے انہوں نے 12 بالوں پر، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ بال کے ساتھ بھی 2 وکٹیں لی ہیں 26 رن دے کر، تو یہ ایک اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے، اور ایک اچھے ردم کے ساتھ پاکستان جائے گا آگے انڈیا کے اگینسٹ۔ پاکستان کی بولنگ کی بات کروں، شاہین شاہ افریدی اگین 42 رنز دیے آج بھی انہوں نے، اور 1 وکٹ حاصل کی۔ شاہین شاہ افریدی اگر میں بات کروں تو ان کا جو ہے اس طرح سے ہمیں کافی عرصے سے جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ چیز۔ وہ بگ بیش میں بھی وہ رنز پڑے بہت زیادہ، پھر اس کے بعد وہ انجرڈ ہو گئے، انجری کے بعد جب وہ واپس آئے اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی خاص کچھ کیا نہیں۔ تو شاہین شاہ افریدی کی جو ہے اب فارم پہ بڑے سوالات اٹھانے ضروری ہیں، اور میرا حساب سے جو ہے شاہین شاہ افریدی جو ہے اگر آنے والے میچز میرے خیال سے انڈیا کے اگینسٹ وہ کھیلے نہیں، کیونکہ اسٹل ہی از یور بیسٹ بولر، تو انڈیا کے اگینسٹ بھی اگر شاہین شاہ افریدی کھیلتے ہیں تو ان کو بڑی زبردست بالنگ کرنی پڑے گی۔ پاکستان کی آج اگر میں بالنگ کی بات کروں تو دوسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان طارق ہیں۔ عثمان طارق جس کو سلمان علی آغا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایکس فیکٹر ہے، تو اس نے ہی بڑی اچھی بالنگ کی ہے، 3 وکٹیں لی ہیں اس نے، 4 اووروں میں 27 رن دے کر 3 وکٹیں لی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اگین ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور انڈیا کے اگینسٹ اگر عثمان طارق اسی ردم کے ساتھ بالنگ کرتا ہے جس ردم کے ساتھ وہ بالنگ کرتا ہوا آ رہا ہے،
تو پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہوگا اور انڈین بیٹرز کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عثمان طارق کے اگینسٹ۔ ایک ڈیسیجن سے جو ہے وہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے، وہ ڈیسیجن کیا تھا کہ پاکستان نے جو ہے سلمان مرزا کو آج باہر بٹھایا، اس کی جگہ جو ہے اس کی جگہ جو ہے عثمان طارق کو لائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا عثمان طارق کو غلط لائیں، لیکن آپ شاہین کی جگہ جو ہے عثمان طارق کو لا سکتے تھے۔ شاہین نے جس طرح سے پچھلے میچ میں اس کو رنز پڑے ہیں، تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ لا سکتے تھے اس کو عثمان طارق کو۔ سلمان مرزا نے تو پچھلے میچ میں بڑی اچھی بولنگ کی تھی، 2-3 اس نے وکٹیں لی تھی، تو آپ نے اس کو بٹھانا بہت میرے حساب سے جو ہے وہ زیادتی والی بات تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلمان مرزا انڈیا کے اگینسٹ کھیلتا ہے، کیونکہ سلمان مرزا نے اچھی پرفارمنس دی تھی اور عثمان طارق نے بھی اچھی پرفارمنس دی ہے۔ تو ایک چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا شاہین شاہ آفریدی کو انڈیا کے اگینسٹ بٹھایا جائے گا اور کیا سلمان مرزا کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور نیکسٹ اگر میں بات کروں محمد نواز کی، تو محمد نواز کے مجھے وہ اگین جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ان کو کہا تو میچ ونر جاتا ہے، لیکن ان کی جو میچ وننگ اننگز ہے وہ مجھے ایک ہی یاد آتی ہے، اور وہ ایشیا کپ 2022 میں انڈیا کے اگینسٹ جو انہوں نے کھیلی تھی۔ اس کے بعد تو انہوں نے بیٹ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، مطلب ان کی پرفارمنس بھی اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے آنی چاہیے، کنسسٹنٹ نہیں آ رہی۔ آج بھی ٹھیک ہے بولنگ میں انہوں نے اچھا کیا، 4 اووروں میں 21 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی، لیکن بیٹنگ میں اگین فلاپ رہے، 6 رن بنائے انہوں نے۔ تو یہ چیز جو ہے آگے جا کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ضروری، پاکستان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مطلب نیچے سے اگر ضرورت پڑے تو ایک آپ کے پاس شاداب ہیں، وہ رنز کر رہا ہے، فہیم اشرف بھی آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے۔ پچھلے میچ میں اس نے ہیرو تھا پچھلے میچ کے، لیکن آج کے میچ میں اس نے 1 رن بنایا۔ تو آپ کے پاس تو کوئی نیچے ایسا کوئی ہے نہیں جس سے آپ جو ہے کنسسٹنسی کی بات کر سکیں سوائے شاداب خان کے۔ تو کنسسٹنٹ کوئی ایسا پلیئر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ مڈل آرڈر میں عثمان خان اگین آج بھی کچھ نہیں کر پایا۔ خیر اس کا نمبر تو آپ نے ایک تو اتنا چینج کیا، آپ نے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ محمد نواز کو کس بیس پہ آپ نے اتنا اوپر بھیج دیا، حالانکہ اس نے پچھلے میچ میں بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ عثمان طارق کو آپ نے اتنا نیچے بھیج دیا کہ مطلب اس کا بیچارے کا سارا مومنٹم ہی فارغ ہو گیا۔ 6-7 میں میرے خیال سے اس کو بھیجا تھا۔ تو مطلب یہ والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اسی نمبرنگ کے چکر میں جو ہے آپ نے پلیئر کو بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال نیکسٹ میچ ہے انڈیا سے، اور اگر میں یو ایس اے کی بات کروں تو یو ایس اے کی جانب سے جس طرح کا سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے اینڈرس کوش جو ہیں اگین 13 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، لیکن شایان جہانگیر جس طرح کی اننگز کھیل رہے تھے تو ایک ٹائم پر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک بار پھر سے پھنس جائے گا، لیکن اسپنرز نے اچھی بولنگ کی۔ اس کے بعد بھی ہم اگر بات کریں تو سنجے نے پچھلے میچ میں جس طرح سے انڈیا کے اگینسٹ بیٹنگ کی، پاکستان کے اگینسٹ 50 کیے، اور ان کے کپتان جو ہیں یو ایس اے کپتان پچھلے میچ میں 0 رن پر آؤٹ ہوئے تھے انڈیا کے اگینسٹ۔ پاکستان کے اگینسٹ جیسے ہی ہوا ہے انہوں نے اتنا پریشر ڈالا اور پریشر ڈال کے خود بھی آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دیر بعد شایان جہانگیر بھی آؤٹ ہو گئے۔ ملن کمار نے 27 رن بنائے ہیں، اگین میرا نہیں خیال 27 یا 29 رن بنائے انہوں نے، تو میرا نہیں خیال وہ اتنی کوئی پروڈکٹیو اننگز تھی۔ اگین ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ لگی تھی ان لوگوں کی، لیکن اگین مطلب وہ پارٹنرشپ جو ملن کمار اور اس کے درمیان سنجے رنجانی کے درمیان لگی تھی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ یو ایس اے کو اتنا فائدہ دے سکی۔ تو یو ایس اے اپنے 2 میچز ہار چکے ہیں، اور پاکستان جو ہے اپنے 2 میچز جیت کر اس وقت گروپ کے ٹاپ پر ہے۔ سیکنڈ پہ انڈیا ہے، تھرڈ پہ نیدرلینڈز ہے، فورتھ پہ نمیبیا ہے، اور 5th پہ ہے یو ایس اے لاسٹ میں۔ تو امید یہی ہماری ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ بھی اچھی پرفارمنس دے۔ اگین جو غلطیاں آج بھی ہوئی ہیں
غلطیوں سے مراد جو بیٹنگ میں انہوں نے تھوڑے سے اپنے نمبر اوپر نیچے کیے ہیں، ایک نمبر اوپر نیچے کیے ہیں، تو یہ چیز میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے اگینسٹ ہونی چاہیے۔ انڈیا کے اگینسٹ ہر بیٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس نمبر پر بیٹنگ کرنی ہے، تاکہ وہ اپنے مائنڈ کے حساب سے جو ہے وہ بیٹنگ کرے۔ تو انڈیا کے اگینسٹ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی جو ہے وہ نمبرنگ اوپر نیچے کسی بھی بیٹر کی کرنی چاہیے۔ تو ہماری یہی دعا رہی کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے اگینسٹ بھی ایسا ہی اچھا پرفارم کرے اور انڈیا کو ہرائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔